Ja, pakkushal di pan. خوشی ہے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے بعد پارٹی لیڈرشپ سید الطاف حسین بخاری صاحب، دلاور صاحب، ان کا شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے اس قابل مجھے سمجھا کہ مجھے مینڈیٹ دیا تاکہ میں کل کو اپنی عوام کی خدمت کروں۔ تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ چرار شریف کی عوام کے لیے جیت ہے کہ کسی میجر پارٹی نے چرار شریف کے لوکل یوتھ کو مینڈیٹ دیا ہے۔ دیکھیے، جب سیاست میں تو میں پہلے تو سوشل سروس تو بہت پہلے سے چل رہی تھی، لیکن سیاست میں 6 مہینے پہلے ہی آیا ہوں، لیکن ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے عوام کی خدمت کر سکوں۔ جو ہماری پوری کانسٹیٹیوئنسی جو ابھی تک سیاسی شکار رہی ہے پچھلے 70 سالوں میں، تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش بھی رہے گی اور امید بھی ہے انشاءاللہ کہ لوگ ہمیں الیکٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم جو بھی انشاءاللہ الرحمن ہماری کانسٹیٹیوئنسی کے جائز مسائلات ہیں انشاءاللہ وہ حل کریں گے۔ دیکھیے، پہلی بات ہے کہ دونوں جو یہاں پہ فارمر کیبنٹ منسٹرز دونوں رہے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ اسی لیے پچھلے الیکشن میں بھی، پارلیمنٹری الیکشن میں بھی لوگوں نے ہمیں اچھا ساتھ دیا اس کانسٹیٹیوئنسی سے، اور اس کے بعد بھی اچھا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ جو سابقہ یہاں پہ وزیر رہے ہیں، جو بھی رہے ہیں، جس بھی پارٹی سے رہے ہیں، انہوں نے اس کانسٹیٹیوئنسی کو اچھی طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کیا ہے، تو اسی لیے وہ بدلاؤ چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس بار جو ہے لوگ ہمیں الیکٹ کریں گے اور ہمیں ان کی خدمت کا موقع دیں گے انشاءاللہ۔ یہ سیاست میں آنے سے پہلے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں وکالت کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہوں، اور جب ہم اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں آتے تھے، یہاں گھومتے تھے، تو دکھ جاتا تھا کہ ہمارے ساتھ کتنا پولیٹیکلی ہمیں کتنا وکٹمائز کیا گیا ہے۔ مطلب جس کانسٹیٹیوئنسی میں 2 کیبنٹ منسٹر رہے ہو، اس کانسٹیٹیوئنسی کی حالت آپ سٹارٹ کیجئے یہاں سے، کارپورا ایک اینڈ ہے، وہاں سے برنوار، اور اب کریم شرح دوسرا اینڈ ہے۔ اگر آپ پورے علاقے کو دیکھیں گے تو کہیں ڈیولپمنٹ تو نظر آ ہی نہیں رہی ہے۔ اکا دکا جگہ آپ نے سڑکیں وڑکیں بنائی، باقی چیزیں کی، باقی کانسٹیٹیوئنسی کے حالات ہم نے دیکھے، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جو ہے، اب ہمیں ایز اے یوتھ جو ہے، پرٹیکولرلی ہم نوجوان لوگوں کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آگے آئے تاکہ ہم بدلاؤ لائے۔ تو اسی نظریہ کو دیکھ کے ہم نے پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہم پالیٹکس میں انٹر کیا تو ایک ہی ایجنڈا تھا کہ ہم الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ الرحمن، اور الیکشن لڑ کے دکھائیں گے کہ اصلی ڈیولپمنٹ کس چیز کو بولتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ یہ پہلے بات تو ہے چرار شریف کے اور پوری کانسٹیٹیوئنسی کے لوگوں کے لیے میری یہی اپیل ہے کہ آپ نے تو ابھی تک باقی حکومتیں بھی دیکھی، آپ نے باقی لیڈرز بھی دیکھے، ان کی منسٹرشپ بھی دیکھی، تو ہمیں ایک بار آزما کر دیکھیں انشاءاللہ الرحمن کہ ان میں اور ہم میں کتنا ڈفرنس ہوگا، اور انشاءاللہ الرحمن اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور لوگوں نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ کانسٹیٹیوئنسی ڈیولپ ہو جائے، اور لوگوں کے جتنے بھی مسائل تھے اس سے پہلے جو حل نہیں ہوئے وہ حل ہو جائے انشاءاللہ الرحمن۔ یہ سب اگر بدلاؤ لائیں گے؟ دیکھیے، ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں دیٹ ون سائز فٹس آل اپروچ نہیں ہو سکتا ہے۔ چرار شریف ٹاؤن کی نیڈز کچھ اور ہے، پکھر پورہ کی نیڈز کچھ اور ہے، برنوار کی نیڈز کچھ اور ہے، نیلنا کی، بزگو کی نیڈز کچھ اور ہے، کرمشور، درائیگام، جتنے بھی ہر جگہ کی الگ الگ نیڈز ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور لوگوں نے موقع دیا تو ایک ہولسٹک پلان ہم بنائیں گے جس میں ایریا وائز ہم ڈیولپ دیکھیں گے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ جو چرار شریف میں ہے شاید وہ پکھر پورہ میں نہیں ہے، جو چاوڈرا میں ہے یا کسی اور سٹی میں ہے چرار شریف میں نہیں ہے، یا دیگر جتنے بھی کانسٹیٹیوئنسی کے علاقے ان میں ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، اور انہی لائنز پہ ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی۔ ورنہ پرانے سیاستدان جو سڑکیں، بجلی، آل دیٹ ہم 70 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن بات ہے الٹیمیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں ہم وہی کے وہی ہے جہاں ہم آج سے 70 سال پہلے تھے۔ تو ون سائز فٹس آل والا اپروچ نہیں ہوگا، ڈاؤن فال فلٹریشن ہوگی، دیکھا جائے گا کہ کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ۔